بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے القواعد الاربع کے درس کا یہ سلسلہ شروع کرنے کی توفیق پائی، اور اس سلسلے کا یہ درس جو آج کا درس ہے غالباً 5واں درس ہے، اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ نے اس سے پہلے کے درس میں جو پہلا قاعدہ پڑھا ہے، اس قاعدے سے متعلق مزید چند وضاحتیں جو ضروری ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم لوگوں نے جو قاعدہ اس سے پہلے والے درس میں پہلا قاعدہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑی اور اس میں جانی مالی نقصان ہوا، وہ سارے کے سارے کفار اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، اور ربوبیت کی ساری خوبیاں، رب ہونے کی ساری خصوصیات وہ بھی مانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس اقرار نے انہیں مسلمان نہیں بنایا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام میں شمار نہیں کیا گیا ان کا۔ اگر اسلام میں شمار کیا گیا ہوتا، وہ مسلمان سمجھے گئے ہوتے، تو ان سے جہاد نہیں کیا گیا ہوتا، ان سے لڑائی نہیں لڑی جاتی۔ لیکن ان کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب، خالق، مالک، مدبر وغیرہ مانتے تھے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں میں شامل نہیں کیا، ان سے لڑائی لڑی، اور لڑائی اس بات کی تھی، اس نقطے پر تھی اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جانا چاہیے۔ عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں اس کا کوئی ساجیدار، کوئی شریک نہیں ہے۔ اس حق کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیتے تھے، یہ اقرار کرتے تھے کہ ربوبیت کی ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ خاص ہیں، خالق، مالک، مدبر، منتظم وغیرہ ساری چیزیں، لیکن جب عبادت کا کوئی کام چھوٹا بڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مختلف انداز کے لوگ تھے، مختلف انداز کے معبودان بنا رکھے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جن کو معبود بنا لیا گیا، جن کو عبادت کا حق دے دیا گیا تھا، وہ کئی طرح کے ہیں۔ اس میں جاندار بھی ہیں اور اس میں بے جان بھی ہیں۔ جانداروں کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، اور بے جانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ جانداروں میں جن کی عبادت پرستش کی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت جو مخاطب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے مخاطب تھے، قرآن کریم کے مخاطب تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جانداروں کی عبادت کرنے والے کئی تھے۔ جانداروں میں مثال کے طور پر انسان تھے، اب انسانوں کی بھی کئی قسمیں تھیں۔ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق دے دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان لیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ انبیاء ہیں، مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ایسی حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب ان لوگوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایسے ہی مسجد حرام کے، خانہ کعبہ کے اندر
جن بتوں، جن نبیوں کی شکلوں کے بت بنا کر کے لوگوں نے رکھے تھے، ان میں حضرت عیسیٰ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی مورتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں تھیں۔ بہرحال یہاں تو مورتیوں کی بات آ گئی، دوسری بات آ گئی بے جانوں کی، لیکن جانداروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نمبر 1، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں صالح اور نیک بندوں کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے علاوہ نیک اور صالح بزرگان کی پرستش کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس میں نبیوں کے ساتھ ساتھ صالحین کا بھی ذکر ہے، گویا کہ صالحین کو، جو نبی تو نہیں تھے لیکن قوم کے نیک لوگ تھے، ان کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ ایسے ہی جانداروں کے اندر فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، فرشتوں کو بھی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ایسے ہی جانداروں کے اندر جنوں کی پرستش ہوتی تھی، جنوں کی عبادت ہوتی تھی۔ عبادت کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت کے اندر صرف اور صرف یہی نماز، روزہ، حج وغیرہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ عبادات کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں، آگے آئیں گے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبادات میں یہ جو عبادات ہمارے سامنے ہے یہ تو ہی ہے، اس کے علاوہ وہ عبادات جن کو ہم عام طور پر باریک سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیز نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرنا، اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے فریاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہیں۔ تو عبادت کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی، جانداروں کی جاتی تھی، اس میں یہ سب ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ اور ایسے ہی شیاطین ہے نا، ان سب کی پرستش کی جاتی تھی۔ بے جانوں میں جن کی پرستش کی جاتی تھی اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے ایک تو مورتیوں کا ذکر آ گیا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں رہی ہوں، یعنی ان کے مجسمے بنا کر کے ان کی عبادت کی جاتی رہی ہو، یا انہوں نے اپنے قبیلوں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں یا اپنے چند بڑے شہروں کے اندر بڑی بڑی مورتیاں جو بنا رکھی تھیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے وغیرہ، اور ان کے علاوہ اور جو چھوٹے چھوٹے بت ان کے پاس تھے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ اب اس میں کچھ مٹی اور پتھر سے بنائی گئی مورتیاں تھیں، اس میں سے کچھ سونا چاندی سے بنائی گئی مورتیاں تھیں، اس میں سے کچھ تانبے، پیتل، لوہے اور لکڑیوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی تھیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ شجر کی پوجا کیا کرتے تھے، شجر، وہ انواط، مشرکین مکہ کا ذکر ہے نا ابو واقد لیثی کی روایت میں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک لٹکانے والا درخت مقرر کر دیجئے، جیسے مشرکین کے لیے ایک درخت مقرر ہے اور وہ وہاں جا کر کے اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں اور وہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیا جائے، تو درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو شجر کی، حجر کی، ایسے ہی قبروں کی، مزارات کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی، قبروں کی مزار۔ تو اب یہ اتنی ساری چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم، روزی رساں، بیماری، شفا، موت، حیات ہے کہ نہیں، بارش، سردی، گرمی، دکھ، سکھ دینے والا جو مانتے تھے، یہی سارے مشرکین، یہی ماننے والے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ جانے کس کس کی عبادت کیا کرتے تھے، جس میں یہ سارے لوگ تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، اس طرح سے الگ الگ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا لیکن معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، جانداروں کو شریک ٹھہرایا، بے جانوں کو شریک ٹھہرایا، ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر ان لوگوں کو مسلمان نہیں شمار کیا گیا اور اسی بنیاد پر ان سے جنگیں لڑی گئیں، بدر، احد، حنین، موتا، احزاب، تبوک وغیرہ بہت ساری جنگیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھنی ہے اور یہ پہلا قاعدہ ہے، اور اس کے اندر جو آج مزید وضاحتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ بہت بنیادی وضاحتیں ہیں، اور ان وضاحتوں کے بغیر
اللہ तबारक व तआला की तौहीद का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सही तौर पर न समझा जा सकता है और न सही तौर पर उसका इकरार किया जा सकता है। जब तक इन गुजारिशात को या इन चंद बातों को हम न समझ लें, तब तक हमारी तौहीद के कलिमे का इकरार भी दुरुस्त नहीं हो सकता है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से पढ़ते रहें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इकरार भी करते रहें, लेकिन ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का असल माना है, वो माना जब तक हम जान न लें, उसको अच्छी तरह समझ न लें, दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा न लें, उसके बाद जबान से इकरार न कर लें और उसी के मुताबिक जब तक अमल न करें, तब तक इस कलमे का जबान से बार बार विर्द करने का कोई माना नहीं। इसका कोई माना नहीं है। जाहिर है ये बात तुम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कलेमे को जबान से कह लेना मकसूद होता कि चलो बोल लो, अपनी जबान से कह लो और कहने के बाद यह भी साथ में मानो कि खालिक राज़िक अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन इबादत के काम लात के सामने, मनात के सामने, उज्जा के सामने, हुबल के सामने, फला फला के सामने इबादत के काम अंजाम दिए जाए, अगर ये चलता तो मुशरिकीन मक्का को क्या परेशानी थी? वो जबान से कह भी लेते ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो कहने के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए कि वो असल माना समझ रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का माना क्या है और इसको बोलने का तकाजा क्या बनता है, और बोलने के बाद उसका असर या उसके नतीजे में हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाएगी, उसका मेरे भाइयों उसके नतीजे में हमारी और हमारी जिंदगियों के अंदर जो हम बाप दादों से करते हुए आए हैं उसमें क्या कुछ बदलना पड़ जाएगा, ये वो अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार की, उसकी गवाही की, जबान से कहने, समझने और उसके बाद दिल से उसका यकीन करने और अमल करने की जब बात आई, तो मुशरिकीन मक्का ने फौरन ये बात कह दी, अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। क्या ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया? क्या इसने सारे माबूदों को अजअलल आलिहा, माबूदान को, बहुत सारे ऐसे माबूदान जिसकी इबादत की जाती, क्या इसने सारे माबूदान को, बहुत सारे माबूदान को इलाहन वाहिदा, एक माबूद बना दिया है? इन हादा लशैउन उजाब, ये तो बहुत हैरत की बात है, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो लात मनात उज़्ज़ा और फला 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 न जाने कितनों की इबादत करते हुए आ रहे हैं बाप दादे के जमाने से। ये जिस बात की दावत दे रहा है, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत, इसका मतलब यह है कि फिर जितने माबूदान हमारे बाप दादों के जमाने से चल रहे हैं उन सब से रिश्ता काट लेना होगा और जिस एक अल्लाह की बात कर रहा है उसी को अपना माबूद बनाना होगा। मुशरिकीन मक्का ने इस बात को समझा, लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों मादरत के साथ और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्लाम के नाम पर और इस्लाम से निस्बत रखने वाले हमारे कितने ऐसे भाई हैं कलिमा गो जो आज भी सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को नहीं समझते। जबान से इबादत, जबान से कलमे का इकरार कर रहे हैं, खालिक मालिक राजिक भी मानते हैं और बाज उस बात को भी अच्छी तरह से नहीं मानते। और इबादत की जहां तक बात है तो कितने गैरुल्लाह के सजदे किए जा रहे हैं, कितने मजारों के सामने सर टेका जा रहा है, कितने तुरबतों पर, कितने आस्थानों पर खड़े होकर के दुआएं मांगी जा रही। तो अल्लाह तबारक व तआला के, हालांकि अभी जो ये जो 4 कायदे हैं ना, इसमें आपको तीसरे या चौथे कायदे में एक और बहुत अहम नुक्ते का पता चलेगा, इसलिए अभी उसको छेड़ना नहीं है। अभी बात ये समझनी है कि ये मुशरिकीन रुबूबियत का इकरार करते थे, रब अल्लाह तबारक व तआला को मानते थे, इसमें से कोई काम अल्लाह ताला के अलावा के बारे में नहीं कहते थे कि बारिश बरसाने वाला लात है, शिफा देने वाला मनात है, रोजी देने वाला हुबल है, ऐसा वो नहीं कहते थे। लयक़ूलुन्नल्लाह, आसमानों का जमीनों का पैदा करने वाला और सारी कायनात की तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह। अगर आप पूछे तो ये जवाब क्या देंगे? अल्लाह तबारक व तआला है। ये है। लेकिन आज आप देखिए मेरे भाइयों, ये जुमले मोतरजा है बीच में, आज कितने कलिमा गो मुसलमानों को हम जानते हैं, देखते हैं कि वो कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आप देखें कि रोजी मांगने के लिए भी जुमेरात को दरगाहों पर जाते हैं, कोई सालाना जाता है, कोई माहाना जाता है।
جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کوئی اولاد مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کامیابی مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی فقیری محتاجگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کا جو حق ہے وہ بھی پورے طور پر آج کے بعد مسلمان دینے کو تیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ کم از کم وہ یہ تو نہیں کرتے تھے نا، مشرکین مکہ یہ نہیں کرتے تھے، کم سے کم عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیا کرتے تھے، بقیہ ربوبیت مانتے تھے۔ بات یہ سمجھنی ہے کہ گویا کی لا الہ الا اللہ کا جو اصل مقصود تھا، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی سجائی اور اس میں جینے بسنے کے لیے سارا نظام اور سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ معبود اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اس کے مطابق عبادت کرنا ضروری ہے۔ رب مان لینا کافی نہیں ہے، خالق مالک مان لینا کافی نہیں ہے، روزی دینے والا مان لینا کافی نہیں ہے، صحت بیماری دینے والا مان لینا کافی نہیں ہے، یہ سب کافی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یاد رہے، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سچا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اگر سچا آپ نکال دیں گے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تو بات غلط ہو جائے گی، صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے سوا نہ جانے کتنے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں دنیا میں۔ میرے بھائیوں، ہمارے شہر بمبئی کے اندر اور اس کے اطراف میں نہ جانے کتنے غیر اللہ کے لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کی پرستش ہو رہی ہے، ان کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، ان کے لیے رکوع ہو رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے مزارات کا قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے، ان سے میرے بھائی ان سے ڈرا جا رہا ہے، ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، ان سے امید لگائی جا رہی ہے، ان سے پناہ مانگی جا رہی، ان کی پناہ مانگی جا رہی وغیرہ، سارے کام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اس لیے یہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ معبود اللہ کے سوا ہے دنیا کے اندر، کتنے لوگوں نے بنا رکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ برحق نہیں ہے۔ وہ جو ہے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے، وہ معبودان تو ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور اس میں غلطیاں کرنے والے کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، 3، 4 غلطیاں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آج کے اس درس کا مضمون ہے بقیہ، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پہلا قاعدہ آج کمپلیٹ ہوگا، اور ہم آئندہ درس میں دوسرے قاعدے میں داخل ہوں گے۔ اب آئیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، ہے کہ نہیں؟ واللہ لا الہ الا ہو، قرآن کریم کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کئی جگہوں پر یہ ظاہر سی بات ہے لا الہ الا اللہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیے، حافظ ابن جریر طبری کی کتاب اٹھائیے، ایسے ہی حافظ ابن کثیر کی کتاب اٹھائیے، اور ان کے بعد کی جو معصور یعنی اللہ کے کلام کی آیتوں کی تفسیر، اللہ کے کلام کی آیتوں سے، اللہ کے کلام کی آیتوں کی تفسیر حدیثوں سے، اللہ کے کلام کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات سے، اس نہج پر، اس طریقے پر جو تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کے اندر کوئی اور نظریہ نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ دانشوری ہے، نہ تصوف ہے، نہ خارجیت کی سوچ ہے، نہ رافضیت ہے، ایسا کوئی نظریہ نہیں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کے آثار سے اس طرح سے سمجھنے کی جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے تو کیا ملے گا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کہیں گے لا الہ الا اللہ اے لا معبود بحق تجوز عبادتہ الا اللہ،
کوئی بھی معبود نہیں ہے سچا جس کی عبادت کرنا جائز ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کی تفسیر کیسے ملے گی؟ تفسیر میں کیا ملے گا؟ لا معبود لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق تجوز عبادتہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، سچا نہیں ہے، جس کی عبادت کرنا جائز ہو، ایسا کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اس کی تفسیر ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے. یہ جو لا معبود بحق لگایا جا رہا ہے، یہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اسی لیے لگایا جا رہا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر، لا الہ الا اللہ کی تفسیر اللہ کے کلام کی آیتوں سے یہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے یہی ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے یہی ہوتی ہے، تابعین کی تفسیروں سے یہی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق، نہیں ہے کوئی معبود حق برحق سچا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو یہاں دو باتیں سمجھ میں ہمارے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو مقصود ہے، اصل مقصود وہ عبادت ہے. اس کلمے کا اصل مقصود کیا ہے؟ عبادت مقصود ہے. رب ماننا مقصود نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر یقین کرنا اس کلمے کے اندر مقصود نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اس تفسیر کے علاوہ کسی اور لفظ میں، اس تفسیر کے علاوہ کسی اور لفظ سے، کسی اور تعبیر سے اگر اس کلمے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی جائے گی تو وہ تفسیر غلط ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے کے اندر گڑبڑیاں کیا ہیں، اور وہ گڑبڑیاں جب تک رہیں گی تب تک لوگوں کا اقرار لا الہ الا اللہ کا اتنا ہی ہوگا جتنا مشرکین مکہ کا تھا. اچھی طرح سے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کلمے کا معنی یہی نہیں لیا جائے گا، لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، جب تک یہ نہیں لیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی معنی لیا جائے گا، تب تک اس کلمے کا اقرار اتنا ہی ہوگا جتنا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اور مشرکین مکہ کا جتنا اقرار تھا اتنے اقرار سے وہ مسلمان نہیں مانے گئے، اس لیے ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں کفر پر شمار کیا گیا، اور جو اس حال میں مر گئے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنمی سمجھا گیا. عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ جو کفر پر مرے ہیں وہ کیا ہیں؟ گرچہ وہ رب خالق مالک مانتے رہے ہوں، لیکن عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی کرتے رہے ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں، اسی حالت میں بغیر توبہ کے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے. تو اب کیا ہے وہ؟ نمبر ایک طبقہ اسلام کے نام لیواؤں میں ایسا پایا جاتا ہے جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں وہ تفسیر یا وہ معنی نہیں سمجھتا، وہ معنی نہیں مانتا جو معنی قرآن کا، حدیثوں کا، نبی کے صحابہ کا، تابعین کا میرے بھائیوں معنی ہوا ہے، وہ نہیں مانتا. لا الہ کا معنی کہتا ہے لا موجود الا اللہ. کیا معنی لیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی کیا لیتا ہے؟ موجودہ. لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. ایک طبقہ یہ ہے جو الہ کا معنی کیا لیتا ہے؟ موجود لیتا ہے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی. ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ بھی اسلام کے نام لیواؤں کا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ میں الہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ. لا خالق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. ایک تیسرا طبقہ بھی اسلام کے نام لیواؤں میں ایسا بھی ہے جو الہ کا معنی معبود سے کرتا ہے، حق استعمال نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لیتا ہے؟ لا معبود الا اللہ، حق نہیں استعمال کرتا، اور بغیر حق استعمال کیے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں اس کلمے کی تفسیر جو قرآن میں ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی، جو حدیثوں میں ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی. اس تفسیر کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا
اور لا معبود بحق، قرآن کریم کی آیتیں آپ کھول کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کیا باقی بچتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر سچ مچ عبادت کی جاتی ہے تو حق ہے یہ، اور اگر وہ نہیں کیا جاتا تو اس کے سوا جو باقی بچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتوں میں حق کا لفظ آیا ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر تیسرا کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، یہ معنی لیا جاتا ہے۔ ایک چوتھا طبقہ بھی ہے اسلام کے نام لیواؤں کا، اسلام سے نسبت رکھنے والوں کا، جو لا الہ الا اللہ کا معنی لیتا ہے لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ یہ ساری کی ساری تفسیریں لا الہ الا اللہ کی غلط ہیں، باطل ہیں، یعنی اس معنی میں غلط ہیں، باطل ہیں کہ وہ معنی جو لا الہ الا اللہ کا قرآن میں مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو حدیثوں میں مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس پر صحابہ تابعین سمجھ کر کے چلتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور وہ معنی اس کے اندر ادا نہیں ہوتا، وہ معنی اس کے اندر ادا نہیں ہوتا، ناقص معنی ہے نا، ناقص معنی ہے، ایک کنارہ خالی اس کے اندر آتا ہے، پورا نہیں آتا اس کے اندر۔ پورے طور پر اس وقت آئے گا جب اس کا معنی ویسے ہی لیا جائے گا جیسے امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں، اور آیات کے اندر کئی جگہوں پر، حدیث کے اندر کئی جگہوں پر میرے بھائیوں یہ تفسیر بتائی گئی ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موجود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، موجود صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی اور کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہمارا وجود ہے کہ نہیں وجود ہے؟ ہم انسان نہ جانے کتنی تعداد میں، اللہ ہی جانتا ہے کتنی تعداد میں انسان بستے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے، ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ عمارتیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، کتنی ساری مخلوقات، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لا موجود الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ یوں ہی دکھائی دیتی ہیں، اصل کے اعتبار سے موجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جو ہم سب دکھائی دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں، ہم بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، یہ معنی کرتے ہیں، اور یہ صوفیہ کا بدترین عقیدہ ہے، روئے زمین کا سب سے بدترین شرک، اور شرک تو شرک ہے میرے بھائیوں، اس میں بدترین کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہایت بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر اتنا بھی کسی کو شریک کر دیا جائے، ایک مکی کو بھی شریک کر دیا جائے تو بھی وہ شرک ہے، اور اس پر مرنے والا جہنمی ہے۔ لیکن چھ جائے کہ اتنے ساری مخلوقات کو، اتنے سارے انسانوں کو، حیوانوں کو، چرند پرند کو، ان سب کو کیا کہنا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا خطرناک عقیدہ۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امت کے ائمہ علماء نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی شرک پایا جاتا ہے تو یہ شرک ہے جو لا موجود الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، جن کا نام ہے وحدت الوجود۔ اس عقیدے کا کیا نام ہے؟ وحدت الوجود، یعنی وجود کا اکیلا ہونا، اکیلا ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں، یعنی وجود میں توحید۔ توحید کس میں؟ وجود میں توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے موجود ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ بقیہ ہم لوگ جو ہیں یا انسان اور دیگر مخلوقات، ان تمام کے اندر کہتے ہیں کہ یہ سب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی وجود ہے، ہر ایک میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کیا ہوا ہے داخل۔ اس طرح کا بدترین عقیدہ ہے یہ، تو روئے زمین کا بدترین شرک ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے میرے بھائیوں یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا، وحدت الوجودیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ روئے زمین کا بدترین عقیدہ ہے، بدترین شرک ہے یہ۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ کچھ وحدت الوجود والے جو لوگ ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ نہ جانے کہاں رہتے ہوں گے، ان کے عقیدے سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، یا ہم تو اس سے پاک ہیں۔
ایسا بھی ذہن میں نہ لائیں، بلکہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں جو اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے، جن کو صوفیہ میں شمار نہیں کیا جاتا، ایسے لوگ بھی اس عقیدے کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی ہمنوائی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس عقیدے کی جو تردید ہونی چاہیے، اس کے باطل ہونے کو جو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے کہ روئے زمین کا بدترین شرک ہے، یہ کرنے کے بجائے وہ آج بھی میرے بھائیوں صوفیت کے عقیدے پر آج بھی چلتے ہیں، صوفیت کے عقیدے پر قائم ہیں۔ اور چونکہ ہمارا منہج یہ ہے کہ جب کوئی شر بہت زیادہ پھیل جائے، جب کوئی شر بہت زیادہ پھیل جائے اور کسی کی گمراہی، کسی کی ضلالت پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، تو پھر اس کو نامزد بیان کرنا جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ تقاضے کے مطابق واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے بیچ میں پڑوسی ملک کے ڈاکٹر اسرار احمد خان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خان کا بھی کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ تنظیم اسلامی میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں جن کا ہے، انہوں نے اس عقیدے کو اپنی کتاب میں لکھا، اپنے بہت سارے لیکچرز میں اس کو پھیلایا اور اسی کو منوایا لوگوں سے، اور اس کی مثال دے دے کر کے انہوں نے سمجھایا۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا بتانا کافی ہے کہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے، اور بار بار کہا ہے، تاکید سے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اسی سے ہو سکتی ہے کہ جب وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی چھپا ہے، وہی ظاہر ہے، تو وہی ہے، بس اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں کچھ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اس کی تفسیر کی۔ تو ہم نے شروع میں ہی آپ سے عرض کیا کہ قرآن کریم کے اندر تمام قرآن کریم کی تفسیر، خاص طور پر یہاں جو موضوع آج چل رہا ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر، ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کئی جگہوں پر یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے کلام میں آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر قرآن کریم سے کیا ہوتی ہے، اس کی تفسیر حدیثوں سے کیا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، یہ آیت کریمہ آج ہمارے سامنے تو نہیں آ گئی، یہ آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام سامنے موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آیت کریمہ کا معنی کیا سمجھایا، جو معنی نبی نے سمجھایا وہی معنی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہی معنی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ لیکن گمراہی وہیں سے آتی ہے جب انسان اصولوں سے ہٹ کر کے اپنی عقل کو کل بنا لیتا ہے، اور اپنی عقل اور اپنی دانشوری کی بنیاد پر ہر چیز کے فیصلے کرتا ہے، حتیٰ کہ شریعت کے عقیدے کے مسائل میں بھی عقل کے ذریعے سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر گمراہی کا دروازہ چاروں پٹ کھل جاتا ہے میرے بھائیوں، پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تو یہ ایک عقیدہ ہو گیا کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجود الا اللہ۔ دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود۔ یہ دراصل اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جا رہی ہے، چاہے وہ شجر ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے وہ کوئی مزار ہو، چاہے وہ کوئی دیوی دیوتا ہو، جن غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کی عبادت کو باقی رکھنے کا، ان کی عبادت کو باقی رکھنے کا ایک نظریہ ہے، ان کی عبادت کو باقی رکھنے کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ حق عبادت کے قابل جو ہے، سچ مچ جو عبادت کے قابل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا معبود ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے یہ اعتراف جھوٹ ہو، یہ اعتراف سچا اعتراف نہیں ہوگا، یہ اقرار سچا اقرار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اقرار میرے بھائیوں جو اصل ہے، جو شاہد ہے، جو واقع حال ہے، اس کے خلاف ہوگا۔ نہ جانے کتنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان ہیں، انبیاء ہیں، اور ان کے علاوہ اتقیاء ہیں، کتنے نہ جانے کتنے ابدال ہیں، نہ جانے کتنے اوتاد ہیں، نہ جانے کتنے وہ نجبا ہیں، نہ جانے کتنے میرے بھائیوں بہت بڑے بڑے مقامات دیے گئے۔ ان غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو معبود بنایا گیا ہے۔ تو معبودان تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں، لوگوں نے بنائے ہیں،
ये और बात है कि वो सच्चे नहीं है बल्कि वो झूठे। इसलिए बेहक के बगैर अगर हमने इसकी तशरीह करना शुरू किया तो इस कलमे का माना जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में अपनी रूए जमीन पर जो नाफिज करना चाहता है या लोगों को अपने बंदों को उस अकीदे का हामिल बनाना चाहता है, मतलूब है, वो अकीदा साबित नहीं होगा। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरा तबका वो है जो उन्हीं मुशरिकीन मक्का की तरह, ये भी आप याद रखें कि मौजूद कहने से इबादत नहीं आती, माबूद कहने से सच्ची इबादत का हकदार अल्लाह तबारक व तआला नहीं बनता है। ऐसे ही खालिक जिन लोगों ने कहा ला खालिका इल्लल्लाह, और ये भी याद रखें कि ये बात भी डॉक्टर इसरार साहब ने कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला खालिका इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला राज़िका इल्लल्लाह, ला मुदब्बिरा इल्लल्लाह, ला मुनज़्ज़िमा, इस तरह से कई अल्फाज इस्तेमाल किए और ये सारे अल्फाज रुबूबियत के दायरे में घूमते हैं। इसमें से कोई भी लफ्ज रुबूबियत से बाहर अल्लाह तबारक व तआला के इबादत के अकेले सच्चे हकदार होने की तर्जमानी करने वाला लफ्ज नहीं है। तो ये भी उनका काम है, ये बात भी उन्होंने, ये अकीदा भी उन्होंने लोगों के दरमियान फैलाया है। तो ला खालिका इल्लल्लाह, अगर कोई कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला नहीं, सवाल यह है कि ये इकरार करके क्या फायदा मिलेगा? ये इकरार तो मुशरिकीन मक्का भी किया करते थे। अबू जहल ने भी इसको माना, अबू लहब ने भी इसको माना, उमैया ने भी इसको माना, उबय बिन खलफ ने भी, सारे मुशरिकीन मक्का इस बात को मानते थे। तो आपने कौन सा इकरार किया है जिसकी बुनियाद पर जन्नत में जा सकते, जिसकी बुनियाद पर आपको इस्लाम मुसलमान तस्लीम किया? यह है बहुत बड़ा सवाल। और इस वक्त का सबसे बड़ा फितना जो फैला हुआ है वो इस चौथे माने के अंदर है। चौथा माना जो है चौथा जो माना है वो माना बहुत अहम है। जैसा कि हमने कहा, वक्त का जो बहुत बड़ा फितना फैला हुआ है वो इसी चौथे माने के नतीजे में फैला हुआ है। ला हाकिमा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या लेते हैं? ला हाकिमा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है। यानी सारा जोर किस पर दिया जाता है? हुकूमत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की चलेगी, हाकिमियत किसकी चलेगी? अल्लाह तबारक व तआला की। इसका इनकार कौन करता है भाई? इसका इनकार कभी नहीं किया। जो लोग खालिक मालिक राज़िक कहते हैं वो भी ये बात मानते थे कि निजाम किसका चलेगा? अल्लाह तबारक व तआला का चलेगा। मसला यह है कि हाकिम कहने से रुबूबियत के दायरे से बाहर नहीं जाता आदमी। जब हम रब मानते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके अंदर हाकिम भी मानते हैं, अल्लाह ताला को राज़िक भी मानते हैं, अल्लाह ताला को खालिक भी मानते हैं, अल्लाह को मौजूद भी मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को रुबूबियत की सारी खूबियां हम इकरार करते हैं, उसका इतराफ करते हैं। तो ये सारी चीजें रुबूबियत के दायरे में घूमती हैं। अब हाकिम होना, हाकिमियत के हुक्म और निजाम अल्लाह तबारक व तआला का चलेगा, यह कहना भी किसके अंदर आता है? रब के अंदर आता है। जब हमने रब अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया, इसका मतलब यह है कि निजाम उसी का चलेगा, लेकिन इबादत अल्लाह की होगी, वो कब इकरार किया जाएगा? इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है। यह इकरार असल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए, और आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी रसूल और नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन अंबिया अलैहिस्सलाम में से कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी कौम से, जिस नबी का उसकी अपनी कौम से जो झगड़ा था, जो इख्तिलाफ था, जो टकराव था, जिस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए, जिस झगड़े को सॉल्व करने के लिए नबी भेजा गया था, कोई नबी, कोई कौम ऐसी नहीं है मेरे भाइयों जिसका झगड़ा रब होने के बारे में रहा हो, खालिक के मसले में रहा हो, हाकिम के मसले में रहा हो, राज़िक और मालिक के मसले में रहा हो, मौजूद के मसले में रहा हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार करने वाला वो नास्तिकों का, जिनको शियोई कम्युनिस्ट कहा जाता है, मुल्हिदीन का, दहरियों का एक तबका है, वो मामूली है, चंद लोग हैं वो मामूली। हजरते क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फिरौन के बारे में, अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। इस तरह का मेरे भाइयों दावा करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला को रब भी ना मानने वाले दुनिया के अंदर चंद लोग हैं। ये फिरौन है और ऐसे और चंद लोग हैं, वरना असल झगड़ा सारी उम्मतों का, सारी कौमों का, अंबिया अलैहिस्सलाम से, पैगंबरों से, रसूलों से झगड़ा था, वो इसी बात का था कि वो खालिक, राज़िक, मालिक सब मानते हैं,
لیکن عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو لات منات اور عزا کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی چاند سورج ستاروں کا سجدہ کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو، کوئی حضرت مریم کو، کوئی حضرت جبریل کو، کوئی حضرت عزیر کو، اور کوئی میرے بھائیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، کوئی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور کسی کو، مختلف غیر اللہ کو عبادت کا حقدار بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھگڑا تھا۔ اسی لیے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی پوری تفصیلات قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آپ تفصیل سے دیکھیں، ایک جملہ بار بار دہرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی جملہ، حضرت ہود نے وہی جملہ، حضرت صالح قوم سمود کے نبی انہوں نے بھی وہی جملہ، مدین کے حضرت شعیب وہی جملہ، ایسے سارے انبیاء نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جملہ اچھا ہے، سمجھنے کے لیے بہت آسان۔ اللہ نے فرمایا، ہر نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نبی نے پہلے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو رب مانو، اللہ کو خالق مانو، اللہ کو حاکم مانو، اللہ کو رازق مانو۔ یہ نہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب الہ کا معنی کیا نکلا؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ یہ سارے نبیوں نے کہا، حضرت نوح نے بھی، حضرت ہود نے بھی، حضرت صالح نے بھی، حضرت شعیب نے بھی، اور دیگر انبیاء نے بھی یہ بات کہی، دیگر الفاظ کے ساتھ، دیگر الفاظ میں، لیکن یہ چیز مشترک ہے تمام انبیاء علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، تو یہ تو بہت واضح سی بات ہے، لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچ مچ حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں۔ سچا عبادت کے قابل اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جھوٹے جو سچے نہیں ہیں معبود بہت سارے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مخدوم مہائمی کی قبر پر عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ حاجی علی پہ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایسے کتنے مزارات آپ کے شہر بمبئی کے اندر اور اس کے اطراف میں ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے نام ہیں جو ہم نے لے لیے، اور اس کے علاوہ ملک کے اندر نہ جانے کتنے ایسے مزارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان جو ایک ایک ذرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، آج ان کو معبود بنا لیا گیا، عبادت کا حق دے دیا گیا۔ عابد ہیں وہ، عباد ہیں، معبود نہیں ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، آج مرنے کے بعد ہم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، جھوٹے معبود۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ ہم لوگوں نے پہلا پڑھا ہے کہ مشرکین، مکے کے مشرکین جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، درمیان کی مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، اور بہت ساری چیزیں، لَيَقُولُونَ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّا تُوفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں بہک رہے ہو، کہاں بہک رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق مالک ہے، تو سر ٹیکنے کے لیے تم کسی غیر کے سامنے کیوں چلے جاتے ہو؟ جو ساری چیزوں کا خالق ہے وہی عبادت کا بھی حقدار ہے، سچا۔ یہ ہے اصل میں معنی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک ہم یہ نقطہ نہیں سمجھیں گے تب تک کلمے کو بار بار دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کلمے کی شرطیں آئیں گی انشاءاللہ، یعنی کلمے توحید کی گواہی دینے کی شرطیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جماعت اہل حدیث کو اللہ نے سعادت دی ہے، شروع سے ہی، آغاز سے ہی، عہد رسالت صحابہ سے لے کر کے، اور جب اس کے بعد مختلف فرقوں کے بیچ میں جو ایک جماعت کے طور پر اس کا نام آیا، اس میں بھی تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جتنی کوششیں ہمیشہ ہوتی رہیں،
اتنی شاید کبھی بھی کسی اور جماعت میں کسی فرقے میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے۔ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ نے پڑھایا، ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، یہ سلسلہ میرے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کون ہے جو کلمہ توحید کی شرطیں بتائے، شہادتین کی شرطیں بتلائیں؟ کون سی شرط ہے، کیا دلیل ہے؟ جب تک یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ جائیں گی تب تک زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کو دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ زبان سے دہرانے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایک شرط کیا ہے؟ علم۔ یہ جو بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اسے بتایا کیا گیا؟ کیا ہے اس کا معنی جس کی گواہی دے رہے ہیں ہمیں اس کا معنی بھی نہیں معلوم، اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم، اس کی باریکیاں نہیں معلوم، اس کا تقاضا نہیں معلوم، زبان سے بولے جا رہے ہیں تو زبان سے بولے بھی جاتے رہیں گے اور دوسرا سارا کام اس کے خلاف والا کرتے بھی رہیں گے۔ جب اس کا صحیح معنی ہم سمجھیں گے، اس کا علم ہوگا کہ اقرار جب ہم کرتے ہیں تو کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سوا کوئی در ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں کسی کو ساجدہ اور شریک نہیں بنائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بقیہ قواعد انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، دوسرا تیسرا قاعدہ چوتھا قاعدہ، اس میں بہت ساری باتیں مزید اور واضح ہوں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 قواعد کو پڑھنے کے بعد توحید کی حقیقت کو سمجھنے میں جو کبھی کبھی چوک ہوتی ہے یا کبھی کبھی کوئی خلل آ سکتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب زائل ہو جائے گا، اور ہم پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معنی کو اور اس کی ضد شرک کیا ہے انشاءاللہ اس کی حقیقت کو بھی جان لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کے ان ابواب کو، ان مسائل کو اچھی طرح سے پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔